السلام علیکم ایوری ون. آئی ہوپ سو کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے. ویلکم ٹو دا اندر شارٹ اسٹوری ویڈیو. اس میں جس نبی کے بارے میں ہم واقعہ پڑھنے والے ہیں ان کا نام اس بک کے ٹائٹل سے آپ لوگوں کا نام کا اندازہ ہو گیا ہوگا. دا فرسٹ مین. آبویسلی یہ ہم حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ریڈ کرنے والے. سو لیٹس گو کہ دیکھتے ہیں اس میں کیا واقعہ لکھا ہوا ہے. Long ago, Allah thought of making a beautiful world, so He created the beautiful universe full of galaxies, planets, the moon, and stars, all moving in harmony, all glorifying and praising Him. بہت ٹائم پہلے اللہ تعالیٰ نے سوچا کیوں نہ میں ایک خوبصورت سی دنیا بناؤں. تو انہوں نے ایک بہت پیاری سی کائنات بنائی جس میں بہت ساری کہکشائیں پلانٹس کو اور چاند اور اسٹار سے بھر دیا، جو کہ ایک ہی رفتار کے ساتھ چل رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کی تعریف و حمد و ثنا کر رہے تھے. When Allah decided to create a human being, He collected every kind of soil and makes it like a potter's clay. جب اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ میں انسان کی تخلیق کروں تو انہوں نے اس سے مختلف جگہوں کی مٹی کو چنا اور اس کو صحیح سے مکس کر دیا جس طریقے سے کمہار اپنی مٹی کو کرتے ہیں. Molding it into the shape of a man, Allah breathed His spirit into it. اسے ایک شکل دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی روح پھونک دی. In this way He gave life to the first man. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک پہلے انسان کو جان بخشی. The father of all of us, Allah named him آدم علیہ السلام, جو کہ تمام انسانوں کا ہم سب کے باپ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کا نام آدم علیہ السلام رکھا. Today people may all be of different colors, shapes and sizes, speaking different languages and living in different places. آج مختلف لوگوں کے رنگ ہیں، شکل ہیں اور قد و قامت ہیں اور مختلف زبان بولنے والے لوگ مختلف جگہوں پر رہتے ہیں. But they all have the same ancestor, the first man آدم علیہ السلام. لیکن ان سب کے جو آباء و اجداد ہے وہ پہلا سب کا سیم ہے جنہیں ہم حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں. اللہ made him the first prophet to guide people. اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلا نبی بنایا لوگوں کی رہنمائی کے لیے. Allah bestowed many gifts upon Adam alayhi salam. He gave him the gift of sight so that he might marvel at the creation of Allah, and the senses of hearing, smell, taste and touch to help him understand the universe around him. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سارے انعامات سے نوازا تھا جس میں وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیقات کو دیکھنے کی صلاحیت رکھتے تھے اور اس کی تعریف کرنے کے قابل تھے. وہ سن سکتے تھے، سونگھ سکتے تھے، ذائقہ چکھ سکتے تھے اور محسوس کر سکتے تھے اپنے ارد گرد کی چیزوں کو. Apart from all these blessings, Allah gave him the intelligence to be able to tell what was right and what was wrong. اس تمام رحمتوں کے اور نعمتوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ذہانت سے بھی نوازا تھا جس سے وہ بتا سکتے تھے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط. And made him capable of doing good works. اور ان کو یہ صلاحیت دی تھی کہ وہ صحیح اور اچھی چیزیں کر سکیں. With this Allah gave him knowledge and wisdom and put him above the angels. اور ان تمام معلومات اور ذہانت کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں فرشتوں سے بھی افضل مقام دیا. Allah also created the first woman Hawa Eve as a helper and loving companion of Adam علیہ السلام. اللہ تعالیٰ نے اسی کے ساتھ پہلی خاتون کو بھی تخلیق کیا جس کو حوا اور ایو کہا جاتا ہے، جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ساتھی اور مددگار تھی. He told the couple to live in the garden of paradise. انہوں نے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ان دونوں کو کہ وہ جنت کے باغوں میں رہ سکتے ہیں. But warned them not to approach a particular tree. لیکن ان کو یہ آگاہی دی، یہ وارننگ دی کہ وہ ایک مخصوص درخت تک نہ جائیں.
Both of them began living there in a perfect peace and happiness. وہ دونوں وہاں پہ ہنسی خوشی اور امن و امان کے ساتھ رہنے لگے with dazzling beauty all around them، جو کہ ایک پرسکون خوبصورتی تھی جو ان کی طرف آس پاس تھی. بٹ سیطان واز jealous آف them، لیکن جو شیطان تھا وہ ان سے حاسد تھا. jealous آف them، لیکن جو شیطان تھا وہ ان سے حاسد تھا، جلن محسوس کر رہا تھا. Seeing the honor they received from Allah, so one day he came to Adam alayhi salam and his wife and whispered to them. تو ایک دن وہ آدم علیہ السلام اور ان کی بیگم کے پاس آیا اور ان کے پاس سرگوشی کی. tempting them to approach the forbidden tree، ان کو اکسایا کہ وہ جو ایک درخت جس پہ پابندی لگائی گئی ہے وہاں تک پہنچو. He told them not that it was the tree of eternal life، اس نے ان دونوں کو بتایا کہ یہ وہ درخت ہے جس سے تمہیں آب حیات میں ساری زندگی رہنے کا مل جائے گا. And that if they ate from it they would never grow old، اگر وہ اس میں سے وہ پھل کھا لیتے ہیں تو کبھی بھی بوڑھے نہیں ہوں گے. nor would they ever die، اور نہ ہی وہ کبھی مریں گے. شیطان made them believe that he was giving them very friendly advice، شیطان نے ان کو یہ بھروسہ دلایا کہ وہ انہیں دوستانہ مشورہ دے رہا ہے. so they ate from the tree and became wrongdoers، اور انہوں نے پھر اس درخت کا پھل کھا لیا اور وہ گناہگاروں میں شامل ہو گئے. but no sooner had they done so than they realized their fault، لیکن ابھی بہت دیر ہی نہ گزری تھی انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا. and immediately turned towards Allah to say how sorry they were، اور وہ فوراً ہی اللہ کی طرف رجوع ہوئے معافی مانگنے کے لیے. Allah forgave them both but told them that since they had defied his order they would have to leave the garden of paradise and go down to earth. اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف تو ضرور کر دیا لیکن انہیں کہا کہ تم نے میرا حکم کی پابندی نہیں کی، اسی لیے تم جنت سے نکل جاؤ اور زمین پر رہنا شروع کر دو. There Adam علیہ السلام and Hawa علیہ السلام found themselves all alone، تو یہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام تنہا تھے. for no one else was living on the earth at that time، اس ٹائم وہاں پر کوئی بھی نہیں رہتا تھا. Allah told them that from time to time his messenger and prophet would be coming to earth to guide people to the true path. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام اور نبی آتے رہیں گے لوگوں کو صحیح راہ دکھانے کے لیے. Those who followed this direction and lived in a good life would have no fear on the judgment day. جو لوگ اللہ کی راہ پہ چلیں گے سیدھی سیدھی زندگی گزاریں گے انہیں روز قیامت کوئی ڈر نہیں ہوگا. and would be admitted to paradise، اور وہ پیراڈائز میں جنت میں داخل ہو سکیں گے. but those who disbelieved and rejected Allah's sign would be taken to task and thrown into the fire of hell، اور جو اللہ پہ یقین نہیں لائے گا اور اللہ کے احکامات کو سے انکار کرے گا وہ پھینک دیا جائے گا دوزخ کی آگ میں. The story of Prophet Adam علیہ السلام teaches us that we all have been created by Allah. ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے. and that therefore we all are equal، اور اسی طریقے سے ہم سب برابر ہیں. we should then respect each and every human being and never look down on others، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر ایک کی عزت کریں اور کسی کو بھی حقیر نہ سمجھیں اور انسلٹ پیپل اور کسی کی بےزتی نہ کریں. after all we are all the children of one forefather، آخرکار ہم ایک ہی باپ کی اولاد ہیں. the prophet آدم علیہ السلام جن کا نام حضرت آدم علیہ السلام ہے. Dear viewers، اس واقعے سے ہمیں یہی سبق ملا کہ ہم چاہے کتنا بھی غلط کام کر لیں ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو فوراً روک کر اللہ کی طرف آئیں.
کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت ہی غفور و رحیم ہے، ہمیں فوراً معاف کر دیتے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں یہ واقعہ بھی آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا، سو مجھے کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔